السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف نے سینگ پھنسا لیے ہیں، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بڑی عدالت لگانے کا اعلان کر دیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد اسلام آباد سے لندن تک ٹلیاں کھڑک گئی ہیں، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جو باقی 4 ہیں کیا ان کا بیڑا پار ہوگا؟ اور مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے کیا خفیہ حکمت عملی اپنائی ہے، اس کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سردار لطیف احمد خان کھوسہ سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے رکن ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی ہیں، لیکن ان کی آج جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ صرف سینٹرل ایگزیکٹو کونسل سے ان کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، بلکہ ان کی بنیادی رکنیت ہی خارج کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اب ان کا کسی عہدے تو کیا، ایک کارکن کے طور پر، ایک ممبر کے طور پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے آفیشلی کوئی رشتہ نہیں رہا ہے۔ یہ سارا کیوں ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ جب سے سردار لطیف احمد خان کھوسہ مشرف و عمران ہوئے ہیں، وہ اپنی پارٹی کی ہدایات کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہاں پر یہ بہت آسانی سے بات کی جا سکتی ہے کہ سردار لطیف احمد خان تو ایک وکیل ہیں کھوسہ صاحب، اور ایک وکیل کے اوپر کیوں اس طرح کی پابندی لگائی جائے، بالکل درست بات ہے، اور اسی دلیل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ خواجہ حارث کی مثال دیکھیں، خواجہ حارث جو ہیں وہ عمران خان کے بھی وکیل تھے توشہ خانہ والے کیس میں، اس سے پہلے وہ نواز شریف کے بھی وکیل تھے جو پاناما والا کیس ان کے خلاف بنا تھا، لیکن ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگا کہ وہ کسی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں یا کسی پارٹی کا بیانیہ بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا کام بطور وکیل ایک پروفیشنل طور پہ کیا اور سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی اگر عمران خان کا کیس لڑتے صرف وکالت کی حد تک تو اور بات تھی، لیکن وہ چونکہ عمران خان کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کے مخالفین کے اوپر سیاسی حملے کر رہے ہیں، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے نوٹس لیا اور ان کو ایک شو کاز نوٹس سرو کیا گیا تھا 14 ستمبر کو، اور کہا گیا تھا کہ 7 روز کے اندر وہ اس چیز کا جواب دیں کہ کیوں نہ ان کی ممبرشپ ختم کر دی جائے، کیونکہ وہ دوسری سیاسی جماعت کی پالیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور جو سائفر کے اوپر ریاستی پالیسی ہے اس کے بھی وہ خلاف جا رہے ہیں، جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا شو کاز نوٹس کا، جس کے بعد آج جو ان کی رکنیت جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، سی کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے، خارج کر دی گئی، ختم کر دی گئی، اور جو بنیادی رکنیت ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ اعلان سامنے آیا جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان جو ہیں نیر بخاری، ان کی طرف سے۔ یہ جناب پہلی خبر تھی۔ دوسری خبر جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب کی حوالے سے ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں ابھی فی الحال ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں، پھر پتہ چلا نہیں گرفتار نہیں ہوئے، ویسے کسی نے حراست میں لیا ہے، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایک ان کا جو بھتیجا ہے شیخ شاکر اور ایک ملازم جو ہے شیخ کیسر، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت کے روبرو آج اس کیس کی سماعت تھی، اور شیخ رشید احمد صاحب کے بھائی نے یہ پٹیشن فائل کی تھی، اور وہاں پر آج راولپنڈی پولیس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ داخل کروائی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جی شیخ رشید کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی وہ ہماری کسٹڈی میں ہے، اور نہ ہی ان کو ہمارے علاقے سے گرفتار کیا گیا یا حراست میں لیا گیا یا اغوا کیا گیا، وہ ہماری حدود نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں جو بھی واقعہ پیش آیا۔ اس رپورٹ پر جسٹس صداقت نے جو ہے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور 26 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دیا اسالتاً، یعنی کہ ذاتی طور پہ آر پی او راولپنڈی ریجنل پولیس آفیسر کو، اور کہا کہ وہ اس حوالے سے رپورٹ تفصیلی لے کر ذاتی طور پر عدالت کے روبرو پیش ہوں۔ تو یہ ایک شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے خبر تھی۔ تیسری جناب خبر ہے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے۔ چودھری پرویز الہی کو لگ گیا موشن، اور اس بات کا انکشاف انہوں نے کیا ہے آج اپنی عدالت میں پیشی کی موقع پر۔ آج 2 باتیں ایسی ہوئی ہیں، بلکہ 3 باتیں چودھری پرویز الہی کے حوالے سے۔ ایک تو حیران کن واقعہ ہے ان کی اور ان کے وکیل کی طرف سے کہ جب وہ آج عدالت میں پیش ہوئے تو جو جج تھے حسنات صاحب، انہوں نے ان کو چودھری پرویز الہی کو کہا جی ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مچل کے داخل کروائیں اور ہماری طرف سے آپ فارغ ہیں، مقدمے سے آپ جائیں اور مدد ضمانت آپ کی منظور کر لیتے ہیں۔ لیکن پرویز الہی اور ان کے وکیل سردار عبدالرازق خان نے جو مچل کے داخل کرانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، ضمانت کرا کے ہم نے ضمانت کرانی ہے، پھر ہمیں کسی اور کیس میں پکڑ لینا ہے۔ تو ہم نے جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن اس حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معذرت چاہتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ اس حوالے سے وہ حکم جاری کریں کہ ہمیں آئندہ گرفتار نہ کیا جائے کہ کسی اور مقدمے میں۔ تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم ابھی یہاں پہ بھی ضمانت لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ اس کا اہم پہلو تھا۔ دوسرا پہلو تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اٹھ کر روسٹم پر آ گئے اور جج صاحب سے کہا کہ جناب میرے حالات بڑے خراب ہیں، مجھے لوز موشن بھی لگے ہوئے ہیں،
تو جج صاحب نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا جو صاحب آپ اپنا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائیں. اور پھر انہوں نے یہ شکایت کی جو تیسری عام بات ہے کہ جی ایک تو میرے سیل کے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے تازہ ہوا نہیں آتی ہے. دوسری وہاں پر ایک اجنبی شخص جو ہے وہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے, مجھ پہ نظر رکھتا ہے, جس کی وجہ سے میں بڑا اریٹیٹ ہوتا ہوں. تو جج صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم پتہ کرا لیتے ہیں کہ وہ کون سا اجنبی شخص اور وہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جناب آج چودھری پرویز الہی کے مقدمے کی سماعت کا احوال تھا. اس سے ہم اگر آگے بڑھیں تو پھر اگلی جو خبر ہے وہ ہے جناب چودھری شجاعت حسین اور آصف علی زرداری کی ملاقات کے حوالے سے. کل جب ہم نے اپنا ولاگ اینڈ کیا تھا تو اس وقت چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات جاری تھی. آصف علی زرداری صاحب چودھری شجاعت کے گھر لاہور میں پہنچے تھے اور ان سے ملاقات کی تھی, اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ اور دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی ملاقات کرنے کی. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی معاملات کرنے ہوں تو یہ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں, اور دوسرا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی معاملات کرنے ہوں. تو جو ابھی خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت نے آصف علی زرداری صاحب کو منع کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی محاذرائی کو نہ بڑھائیں. ان کا یہ خیال ہے چودھری شجاعت کا کہ بڑی مشکل سے ملک میں مفاہمت کا ماحول بنا تھا, تو اس ماحول کو قائم رہنا چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان, اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے. جس پر آصف علی زرداری نے انہیں یہ کہا کہ جی ہم نے تو حقائق پہ بات کی, ہم نے نون لیگ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا ہے, تو یہ ہمارے ساتھ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو اس حوالے سے ہم نے ایک بات کی ہے جس پر چودھری شجاعت حسین نے آصف علی زرداری کو کہا کہ جی آپ اور آپ کی پارٹی والے کو ذرا منع کر دیں, تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں. میں لندن میں نواز شریف صاحب سے بات کرتا ہوں, تو ان سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ تھی آج کی ہماری چوتھی خبر. پانچویں خبر جو ہے وہ ہے جو ٹلیاں کھڑکانے والی خبر ہے. ٹلیاں اس سینس میں کھڑکانے والی خبر ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور جج سپریم کورٹ جو 2017 میں ایک تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا علامہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں فیض آباد چوک میں, جو ایک بڑا ہم کہتے ہیں کہ لینڈ مارک قسم کا دھرنا تھا. اور اس کے بعد جب وہ دھرنا ختم ہوا تھا تو اس میں جو ہے باوردی افسران رینجرز کے وہ پائے گئے تھے, جو مظاہرین ہیں ان کو پیسے بانٹتے ہوئے پائے گئے تھے. اور اس کیس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا سیریس لیا تھا, اور انہوں نے جو حکم جاری کیا تھا اس کے اندر انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ جو پاک فوج کے افسران جنہوں نے اس سارے معاملے میں جو ایگریمنٹ بھی ہوا تھا اس ایگریمنٹ کے اوپر جنرل فیاض کے بھی دستخط ہیں, اس وقت کے سیکرٹری داخلہ کے بھی دستخط ہیں, اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کے بھی دستخط ہیں, مرحوم علامہ خادم حسین رضوی کے بھی دستخط ہیں, اور ان کی پارٹی کے 2 اور لوگوں کے دستخط ہیں. اور اس میں ایک شک میں یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھی بڑے شکر گزار ہیں. تو اس کیس کے اندر جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا سخت اس میں حکم جاری کیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ جو یہ فوج کے افسران ہیں یہ اپنا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی, تو یہاں پر یہ اپنے حلف کے خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے, اور انہوں نے کچھ اس حوالے سے احکامات بھی جاری کیے تھے. اس کے بعد یہ کیس پینڈنگ رہا, اور قاضی فائز عیسیٰ کو جو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ ان کو یہ حکم دینا جو ہے وہ بھگتنا پڑا. اور اس کے بعد اس کے بعد جو جنرل فیاض حمید تھے اس وقت میجر جنرل تھے, بعد میں ان کی پروموشن ہوگی, لیفٹیننٹ جنرل بن گئے, اور وہ DGC کے بجائے DG ISI ہو گئے. اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان کی حکومت نے ایک ریفرنس فائل کر دیا, جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اور ان کی اہلیہ کو بھی بہت بری طرح بھگتنا پڑا. لیکن بہرحال پبلک بھی ان کے ساتھ تھی, ان کے جو وکلاء برادری تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس سارے معاملے سے سرخرو ہوئے, اور آج وہ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, جبکہ جنرل فیاض حمید جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہو کر گھر جا چکے ہوئے ہیں. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کی جو نظر ثانی کی اپیلیں تھیں وہ اپنے پاس سماعت کے لیے مقرر کر دی 28 نومبر کو. چونکہ یہ کیس جو ہوتا ہے نظر ثانی کی اپیل میں وہی بینچ سنتا ہے جس نے پہلے سنا ہوتا ہے, تو وہ نظر ثانی کی اپیل اس وقت جسٹس مشیر عالم صاحب تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے. اب وہ تو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, تو اب جسٹس ستر من اللہ اور ایک دوسرے جج صاحب ہیں جسٹس امین الدین غالباً, اب ان کے پاس یہ کیس لگے گا. اچھا, اب یہاں پہ نا اس کیس لگنے سے بہت ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی. اس کیس کے اندر نظر ثانی کی اپیل PTI کی طرف سے بھی دائر کی گئی تھی, شیخ رشید احمد کی طرف سے بھی دائر کی گئی تھی, اور اعجاز اللہ کی طرف سے بھی دائر کی گئی تھی, اور ابھی ISI کی طرف سے بھی دائر کی گئی ہے. تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے. اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ نظر ثانی کی اپیلیں سن کر جو ہے وہ نمٹا دی جائیں. اب یہ محض نمٹانے والا معاملہ بظاہر نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ مطلب لوگ محسوس کریں کہ شاید وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی وہ جو حکم تھا اس کے اوپر عمل اب تک کیوں نہیں ہوا.
اور پہلے حکم پہ عمل ہو جائے تو پھر ہم دیکھیں گے، یا اس کو نمٹاتے ہوئے ساتھ ہی حکم جاری کر دیں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اگر عمل ہوتا ہے تو پھر جنرل فیاض حمید جو ریٹائر ہو کے گھر جا چکے ہیں وہ اس وقت ہمیں خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ جو ان کے ساتھ دیگر دو تین اور افسران تھے ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے، کوئی بھی حکم سپریم کورٹ سے اس حوالے سے جاری کیا جا سکتا ہے، اور ISI بھی اس کے اندر فریق بن گئی ہے۔ تو یہ اب ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور ایک حساس نوعیت کا کیس ہے۔ اب ایک طرف سے ادھر جو خطرے کی گھنٹیاں بجی ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو لندن سے نواز شریف نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ نواز شریف صاحب جو تقریباً 4 سال سے خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں لندن میں، اب انہوں نے اپنی واپسی کا اعلان بھی کر رکھا ہے 21 اکتوبر کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب جو 2-3 روز قبل ایک پاکستان کے اندر اپنی ایک پارٹی میٹنگ کے اندر خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی پاکستان کی جو معاشی ابتری ہے، جو پاکستان اس وقت ایک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ آصف سعید کھوسہ اور عظمت سعید شیخ کا انہوں نے نام لیا تھا، آج انہوں نے لیا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اعجاز الحسن صاحب کا بھی نام لیا تھا جو کہ سٹنگ جج ہیں۔ تو یہ اس کے بعد ایک پاکستان کے اندر بھی ایک بہت زیادہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ نواز شریف صاحب جو وہ کیا پھر دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے سینگ پھنسانے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی میاں صاحب کو جو ہے اس حوالے سے کچھ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، کوئی میسیجنگ وغیرہ بھی ہوئی ہوگی کہ جی اس وقت ملک کے حالات بڑے نازک ہیں اور اس معاملے پہ مٹی ڈالیں اور آگے چلیں، لیکن نواز شریف نے اس چیز پہ مٹی ڈالنے سے اور آگے چلنے سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ موقف تھا کہ یہ مٹی ڈالنے والا جو معاملہ ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ملک اس دہانے پر پہنچا اور لوگ جو ہیں وہ اپنی مہم جوئی کرتے ہیں بقول نواز شریف صاحب کے۔ اچھا، اب جو صورتحال بنی وہ پھر شہباز شریف پاکستان ہے، کچھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، وہ واپس لندن روانہ ہو گئے، مریم لندن روانہ ہو گئیں، ایک تو ان کی آپس کی میٹنگ ہوئی 3 لوگوں کی، پھر اس کے بعد ایک پارٹی میٹنگ ہوئی آج شام کو پاکستان کے حساب سے شام کو، وہاں پہ تو دن ہوگا، اس کے اندر نواز شریف صاحب تھے، مریم نواز صاحبہ تھیں، اس میں شہباز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، اور کچھ پارٹی کی قیادت بھی موجود تھی، جہاں پر یہ ایک توقع کی جاتی کہ جی شاید نواز شریف صاحب اپنے بیانیے میں کچھ نرمی کریں گے، لیکن وہ جب اجلاس ختم ہوا تو نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ پھر وہی آ گیا کہ جی ان لوگوں کو خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی، پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچانے والوں کے خلاف، تو تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، تو جناب یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جناب پہلے جو ترقی کا سفر تھا اس کو بریک کی اسی وجہ سے لگ گئی تھی، نواز شریف صاحب سے مینڈیٹ چھینا گیا تھا، اور وہ جو اقتدار میں ان سے نہیں چھینا گیا بلکہ جو کروڑوں عوام کو ترقی اور خوشحالی سے محروم کیا گیا، اور ہمارا جو سفر تھا ترقی کا جو اس وقت وہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اس کو ہم شروع کریں گے۔ آج انہوں نے کہا کہ قانونی اور انتظامی میٹنگ تھی، اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے جس سے کافی ساری چمک گوئیاں دم توڑ گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے یہ بیانیہ اپنایا اور پتہ چلا کہ کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس چیز کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب پاکستان اپنی آمد کو ملتوی کر دیں گے، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے بڑا وضاحت سے کہا کہ جی کوئی نواز شریف صاحب کا پروگرام تبدیل نہیں ہو رہا، وہ پاکستان 21 تاریخ کو ہی آئیں گے، اور آج ہم نے اس معاملے میں جو قانونی پہلو ہیں ان کے حوالے سے اور ایک انتظامی پہلو جو ان کے استقبال کی تیاریاں وغیرہ ہیں اس حوالے سے ایک میٹنگ کی، اور اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب نے سنگ پھنسا لیا اور جو فیاض حمید صاحب خطرے میں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی تھی سب خطرے میں، اور کیا باقی لوگوں کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ سچویشن کچھ یوں ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے جن لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اس میں فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ثاقب نثار، آصف کھوسہ، جنرل باجوہ بھی ہیں، یعنی کہ 3-4 اور لوگ بھی ہیں، اور جو ادھر پاکستان کے اندر جو اب نظر ثانی کا کیس سن رہے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، لیکن اس میں بھی موجود ہیں فیاض حمید صاحب، اور فیاض حمید صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کی نقل و حرکتوں کو پہلے بھی محدود کیا گیا ہے، پرائیویٹ کمپلینٹس ان کے علاوہ بھی ان کے خلاف کافی آئی ہوئی ہیں مختلف اداروں کے پاس، ان پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ایک جو پہلو یہ ہے کہ فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ دونوں صورتوں میں، اگر جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت سے فیصلہ کوئی ایسا آ جاتا ہے تب بھی، اور جو نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو تب بھی وہ دونوں صورتوں میں ان کے مطالبے میں بھی وہ خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں، اور مطلب اس چیز کا امکان موجود ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب کیا باقی 4 لوگ اس حوالے سے ان کی بچت ہو جائے گی؟ جو باقی 4 لوگوں کے نام لیے، جنرل باجوہ کے، جنرل
جو چیف جسٹس حاکم نثار تھے اور چیف جسٹس وہ تھے آصف سعید کھوسہ صاحب یا جسٹس عظمت سعید یا جسٹس اعجاز الحسن، تو یہ باقی لوگوں کا بھی کو بچت ہو جائے گی. تو اس حوالے سے ہم نے پھر یہ کوشش کی کہ یار پتہ کریں کہ کیا اصل میں کھچڑی پک کیا رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ جی مسلم لیگ نون نے وہاں پر ایک خفیہ حکمت عملی اپنائی ہے. جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے انہوں نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے میاں صاحب آپ اپنے سٹینڈ پہ قائم رہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ قائم نہ رہیں، آپ کا موقف آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہوں گے، آپ ہمارے قائد ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، لیکن ایک مہربانی کریں اب جب تک پاکستان آپ کی واپسی ہوتی ہے اس وقت تک ذرا مطلب ہاتھ ہولا کر دیں، یعنی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، اور جب آپ پاکستان پہنچ جائیں تو اس کے بعد پھر اس بیانیہ کو لے کے کھڑے ہو جائیں اور پھر میدان لگا لیں گے وہاں پر جب آپ پہنچیں گے. کیونکہ اگر آپ نے ابھی سے اس چیز کے اوپر اپنا اصرار جاری رکھا تو پھر ممکن ہے کہ آپ کی پاکستان واپسی کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کر لی جائیں. تو یہ اب ایک تازہ ترین صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے نواز شریف صاحب اپنے پرانے اس بیانیے کے اوپر سٹینڈ بھی لیں گے، لیکن ابھی فی الحال آپ کو کچھ دن وہ شاید اس پہ اتنا زیادہ زور دیتے ہوئے دکھائی نہ دیں، لیکن جب وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، ایک بار لینڈ کر جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنا بیانیہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ پالیسی مسلم لیگ نون کی بنائی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.